السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل MF حسان بن ثابت کو۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بہت ہی قیمتی اور بہترین سا بیان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس کو حضرت ڈاکٹر شکیل صاحب جو ہے بنگلور کے طلبہ میں بہت ہی قیمتی سی بات حضرت نے فرمائی ہے۔ آپ حضرت اس باتوں کو ضرور سنیے گا اور ان باتوں کو ایک ایک طلبہ کے پاس یہ باتیں پہنچے، اس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم الهمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر مسلمان پر اللہ کی طرف سے تین ذمہ داریاں ہیں، اور جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ سب ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ہر نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری ہے۔ جان نعمت ہے تو اس جان کی ذمہ داری ہے۔ لائف کے ریسپانسبلٹیز، پرپز لیس لائف نہیں ہے۔ لائف بہت قیمتی چیز ہے، تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ مال دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، ایٹ رینڈم ڈسٹریبیوشن ہے۔ عقل والے کو کم ہے، بیوقوفوں کو بس مرتبہ زیادہ ہے۔ جیسے ہائٹ الگ الگ ہوتی ہے، اور ہائٹ کا کنٹرول کسی پر نہیں ہے۔ کوئی کر سکتا ہے ہائٹ کا کنٹرول؟ یہ اللہ کا ڈسٹریبیوشن ہے۔ کمپلیکشن، رنگ، یہ بھی اللہ کا ڈسٹریبیوشن ہے۔ ہمارا بچہ جگہ کس ذرا کالا ہوگا نہ کرے۔ ہیئر لائن باڈی میں ہیئر لائن ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا ڈسٹریبیوشن ہے۔ یہ سب اللہ کا ڈسٹریبیوشن ہے۔ یہ سب برکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے تم کو ماں کے پیٹ کے اندر رکھ کر ایسا بنایا جیسا ہم چاہتے ہیں، ایسا نہیں بنایا جیسا تم چاہتے ہو۔ اسے چینج نہیں کر سکتے۔ قرآن کی چپکے دھوکہ دینے کا واسطے یہ گولی کھا لو لمبے ہو جاتی کیا؟ چپکے گولی ذرا نہ ہو، لمبے کبھی ہوتے نہیں۔ It is predestined and determined in the womb of the mother۔ جو جینیٹک انفارمیشن اس کے اندر تھا، جس جین کو اللہ نے سیلیکٹ کیا، ماں باپ نے سیلیکٹ نہیں کیا، اس جین میں وہ انفارمیشن تھا کہ اس کا ہائٹ کیا ہوگا، اور اس جین کا سلیکشن وہ اللہ کی طرف سے ہوا، ماں باپ کی طرف سے نہیں ہوا۔ ماں کے پیٹ کو، رحم کو اللہ استعمال کرتے ہیں، یوٹرس کو، اور بچے کو کیسے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بچے کو۔ فرمایا اپنی خلقت پر غور کرو، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے۔ ماں کے پیٹ کے اندر رکھ کر اللہ پاک اس بچے کو بناتے ہیں۔ ماں کا یوٹرس استعمال کرتے ہیں، ماں کا خون استعمال کرتے ہیں،
ماں کا نیوٹریشن استعمال کرتے ہیں لیکن ماں کا اوپینین نہیں چلتا اس میں. اگر ماں کا اوپینین چلتا تو بولو دنیا میں کوئی کالا بچہ پیدا ہوتا. اور اگر باپ کا اوپینین چلتا تو دنیا میں کوئی بیوقوف بچہ پیدا ہوتا. گوار ان پڑھ انہیں بھی چاہتا میرا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہیے, میرا بیٹا جو ہے اچھا پڑھ لکھ کے بننا. یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں. ہم جو کچھ ہیں وہ ہمارے اللہ کی مرضی ہے. ہمارا ہائٹ, ہمارا کمپلیکشن, ہمارا انٹیلیجنس کیسا ڈسٹریبیوشن ہے. انٹیلیجنس, عقل تو کس کی عطا ہے؟ میری عطا ہے. دیے بھی ہیں اور اس پر کنٹرول بھی اللہ ہی کا ہے. اس دماغ پر کنٹرول بھی کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے اللہ کا ہے. تو نعمتیں ہیں یہ سب. جان نعمت ہے اور مال نعمت ہے. اور وقت, ٹائم, وہ کیا ہے؟ نعمت ہے. پھر کئی کو گواتی سب ویسٹ ٹیک کرتے. ٹائم تو براہ راست اللہ کی طرف سے ہے, اس میں کسی کا کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے. اور اللہ نے ٹائم کی قسم کھائی ہے قرآن میں. والعصر, عصر کہتے ہیں پیریڈ کو, زمانے کو, پیریڈ کو, ایج کو. اور ٹائم کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے ٹائم کو؟ کہ ٹائم میرے کنٹرول میں آ جائے. پوری دنیا کے انٹیلیجنٹ لوگ اور پوری دنیا کے سائنٹسٹ, پی ایچ ڈی سب مل کر کے ایک ٹائم کو کنٹرول کر کے دکھا دیں. مرے گا دن آدمی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. گزرتا چلا جا رہا ہے, گزرتا چلا جا رہا ہے. جیسے دنیا روٹیٹ ہوتی جا رہی ہے, ٹائم ایسے گزرتا چلا جا رہا ہے. دنیا کا روٹیشن بھی تو ٹائم ہے, روٹیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے اور ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے. جیسے کسی نے کہا, یو آر نتھنگ بٹ اے نمبر آف ڈیز. یو آر نتھنگ بٹ اے نمبر آف ڈیز. ایوری ڈے دیٹ ہیز پاسڈ اوے, ایوری ڈے دیٹ ہیز پاسڈ اوے has reduced you by a small part. You are nothing but a number of days. A number of years nahi, number of days. And every day that has passed away has reduced you by a. تو برتھڈے ہوئی تو خوشی منانا, اس کے غم کرنا. سے بولو ماشاءاللہ اتنے گوا دلے جی نہیں, 360 دن گوا دلے جی گھر پر ناشنا سو انڈے پھوک لے کو کیا کرنا سو. تو خوشی کا دن ہے برتھ ڈے. موت سے قریب ہو رہے ہیں تو خوشی کا دن ہے. سرمایہ ہمارا گھل رہا ہے, ہمارا ٹائم, ہمارا کیپٹل وہ گھل رہا ہے, یہ خوشی کا دن نہیں ہو سکتا. یہ تو ریئلائزیشن کا دن ہونا چاہیے. سرمایہ میں ساری نعمتیں ہیں اور اللہ نے ہر ایک کو دی ہیں. جان, مال, وقت اور صلاحیتیں, الگ الگ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں. یہ بھی رینڈم ڈسٹریبیوشن ہے. کوئی اچھا بولتا ہے, کوئی اچھا لکھتا ہے. گڈ اوریٹرز آر بیڈ رائٹرز. گڈ اوریٹرز آر بیڈ رائٹرز. گڈ تھنکرز آر بیڈ اوریٹرز. بہت سوچتے ہیں, بہت عقل ہے ان کو, بہت سوچتے ہیں, لیکن they cannot put forward. یہ صلاحیت ہے اللہ کی. کسی کو زیادہ, کسی کو کم, سب ملائے تو سب کو برابر ہے. سب ملائے تو, چونکہ اللہ کا انصاف ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے عدل. عدل کہتے ہیں انصاف کرنے والا.
انصاف کرنا اللہ کی شان ہے، ظلم کرنا اللہ نے اپنے اوپر حرام کر لیا. جسٹس. اسی لیے انگریز نے اس بات کو مسلمان سے پہلے سمجھ لیا. ہمیں بولتے تھے معذور کر دو. کیا بولتے؟ معذور کر دو. لنگڑے کو کیا بولتی؟ معذور. معذوری کی جماعت معذور مطلب ڈس ایبلڈ. انگریز کیا بولا؟ ڈفرنٹلی ایبلڈ. کیا دیکھو، they are not disabled, they are differently abled. ہائٹ کم دیا اللہ تعالیٰ، ہائٹ کم دیا. عیب نہیں، عقل زیادہ دے دینا. ملا بنو کا دل سے، ملا بہت عقل جو سے، اور ہائٹ لمبا ہے ماشاءاللہ، ہیرو کے سکا دیکھے تو اڑا. کیا رہتا لمبا جھاڑ کے سکا ہے، کیا بھی سمجھتا ہے تمہارے. اللہ ایک نعمت دیتے ہیں تو دوسری نعمت کم کر دیتے ہیں، سب ملا کے فائنلی ایک ہو جاتا ہے. اللہ کرے ہم اپنے رب کو پہچان لیں. پوری نبوت کی محنت کا، پوری توحید کی محنت کا پورا خلاصہ یہ کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچانے ہیں. سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اور سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اپنے رب کو پہچانتا نہیں. ایک جماعت گئی گشت میں، سیدھے سادھے بھولے بھالے باپ بیچارے کھیڑے والے اپنا جا کو گشت میں کسی کیا کہ پروفیسر صاحب سے سلام علیکم جماعت ہے. کہتا پروفیسر صاحب کو اپنی ڈگری کا دماغ پر چڑھا تھا. کہاں چڑھا تھا؟ دماغ کو. illiterates, useless fellows. خوب گایا کرتے جاہل لوگ، تم کیا کرو گے، فلاں کرو گے، فلاں کرو گے. جاہل ہو، جاہلوں سے کیا ہوتا ہے، پڑھے لکھے ہونا چاہیے. کیا بولے بولے بولے. اب تبلیغ والے سنتی بھی نہ، بولتی اس کی خالی ذرا سنتی بھی. سننا امت کی سننا بھی کام ہے. امت کی سننا بھی. اللہ خالی کرنے دینا باٹل، بولو کر کو پورا باٹل خالی کر ڈالے کے بعد ہمیں بولنا. انہیں بولیا ہمیں بولے، انہیں بولیا ہمیں بولے تو کیا ہوتا ہے. Argument generates heat. Discussion throws light. Discussion throws light. And argument generates heat. In argument it is seen who is right, and in discussion it is seen what is right. In discussion it is seen what is right. اور نبیوں کو مذاکرہ کرنے والا بنا کے بھیجا گیا، آرگیو کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے فذکر انما انت مذکر، فذکر انما انت مذکر. اے نبی جی مذاکرہ کیجئے، ڈسکس کیجئے، اوپن دا ٹاپکس ان فرنٹ آف دیم، مذاکرہ کیجئے. آپ کو مذکر بنا کر کے بھیجا گیا. آپ کو کیا بنا کر بھیجا گیا؟ مذکر. the one who discusses. لست علیہم بمسیطر. آپ کو داروغہ اور انسپیکٹر بنا کر نہیں بھیجا گیا ٹھوسنے کے لیے، کھولنے کے لیے بھیجا گیا، ٹھوسنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. کہ کھولو، اللہ کی قدرت کو کھولو، اللہ کی شان کو کھولو، اللہ کی کبریائی کو کھولو، اللہ کی خلقت کو کھولو. کیسا بڑا خالق ہے، کیسا بڑا مالک ہے، کیسا بڑا رازق ہے، کیسا کریٹر ہے، کیسا اونر ہے، کیسا سسٹینر ہے. کھولو اسے. یہ نبیوں کا کام ہوتا تھا. اللہ کو انٹروڈیوس کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اللہ کو دوست کو انٹروڈیوس کرتے تھے. ہمارے دوست بھائی امریکہ میں جا کے رکھا. امریکہ کیا کی جنت کا
اسی لیے تعریف کے بعد، اللہ کی تعریف کے بعد استغفار ہے، اس لیے کہ کوئی اللہ کا کمپلیٹ انٹروڈکشن کر نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب MBBS ہاں BMC بنگلور میڈیکل کالج سے کریں، اس کے بعد MS جا کو آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے کریں، اس کے بعد FRCS انگلینڈ سے کر پا۔ کتنے ڈگری کتنے؟ 3 ڈگری۔ تو بڑے ڈاکٹر کی چھوٹے ڈاکٹر؟ بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے کالجوں میں کرے، بڑے بڑے انگلینڈ کالج جا کو ہے، ماشاءاللہ۔ اب اس کا بچپن کا ان کی کھیڑے کا فرینڈ ملا، چڑی فرینڈ ہے۔ نو بہت بڑے ڈاکٹر صاحب MBBS بنگلور میں پڑھے سو کا کیا بولا؟ بہت بڑے ڈاکٹر صاحب MBBS بنگلور میں پڑھتے سو، تو وہ ڈاکٹر صاحب کو خوشی ہوتی ہے کہ غصہ آتا ہے؟ بولو بھائی، خوشی ہوتی ہے؟ میرا اور دو بولیا اور دو امپورٹنٹ وہ بولے تعریف کرنا سے ہونے، لیکن تعریف انکمپلیٹ ہونے کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ آدمی جتنی بھی اللہ کی تعریف کرے وہ انکمپلیٹ ہے، اسی لیے فرمایا الحمدللہ کے بعد استغفر اللہ کا، کہ اللہ تیری شان جیسی ہے ویسے میں نے تیری تعریف نہیں۔ سلام پھیر کر نماز پڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ بہت بڑا ہے، تیری بڑائی جیسی ہے ویسا سجدہ میں کریا نہیں، تیری بڑائی جیسی ہے ویسا میں نے تجھے گلوریفائی نہیں کیا، حالانکہ میں بولا الحمدللہ رب العالمین کر کو، لیکن تیری شان کے مطابق میں نے تیری تعریف نہیں کی۔ تو دنیا میں نبی اللہ کو کھولنے کے لیے، اللہ کو سمجھانے کے لیے اور اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی شان کو سمجھانے کے لیے دنیا میں نبی آتے تھے۔ ان کو کہتے ہیں مذکر۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کرنا؟ ڈسکس کرنا کہ آرگیو کرنا؟ جی ڈسکشن، نو آرگیومنٹ، نو آرگیومنٹ۔ Lose the argument, win the heart. Lose the argument, win the heart. میں کیا معلوم نہیں کرتا، اچھا میری تاجی نہیں کرتا، جیسے آرگیومنٹ میں ہرا کر کچل لگا ہے، بہت اڑا چیز ہے، بہت اڑا چیز ہے۔ تو ایک کام نبی یہ کرتے تھے، اللہ کو بولتے تھے، بولو اللہ کی بڑائی بولیں گے، کون کون بولیں گے؟ سنے تو نہ بولی گے، سنے تو نہ جی بولی گے، سو تبلیغ میں جوڑ 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 کر تو بولے کیا؟ جوڑ 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 کر تو ایکچولی جوڑ بولنا نہیں، ایکچولی کیا بولنا؟ اجتماع بولنا۔ جوڑ کر تو پہلوان دو پہلوان بالکل مارتے، اس کا اچھا ورڈ کیا ہے؟ اجتماع، گیٹ ٹوگیدر، گیٹ ٹوگیدر۔ اجتماع کو ٹرانسلیٹ کرو گا تو کیا؟ گیٹ ٹوگیدر۔ بہت سے جوڑ کرا ہماری موٹیویشن کی طرف میں جوڑ، تو جوڑ کر اس طرح جوڑ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی بولتے ہیں، تاکہ سن سن کر اللہ کی بڑائی، ہماری زبانیں اللہ کی بڑائی بولنے والی بن جائیں۔ ورنہ بولتی نہیں ہے۔ آدمی وہ بولتا ہے جو سنتا ہے، آدمی وہ بولتا ہے جو سنتا ہے۔ اردو سنیا تو اردو بولتا ہے، کنڑا سنیا تو کنڑا بولتا ہے، سخت سنیا تو سخت بولتا ہے، اور نرم سنیا تو یہ جتنے ڈیف میوٹس ہوتے ہیں نا، ڈیف میوٹس، ڈیف اینڈ ڈم اسکول ہے، ڈیف میوٹس جتنے ہوتے ہیں ایکچولی ان کا وائس باکس اور لیرکس بہت اچھا ہوتا ہے، ان کے وائس کے میکینزم میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتا، کوئی خرابی نہیں ہوتی، ان کا سپیچ سینٹر بھی اچھا ہوتا ہے، ان کا لیرکس وائس باکس بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس لیے نہیں بول سکتے کہ سنے ہی کچھ نہیں۔ جب بچہ سنتا ہے تو اس کا سپیچ سینٹر ڈیولپ ہوتا ہے، جب بچہ سنتا ہے تو اس کا سپیچ سینٹر ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب سنیا نہیں تو سپیچ سینٹر تو ہے
لیکن ڈورمنٹ ہے، وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے بیچارہ بولتا بھی نہیں ہے، اس لیے بیچارہ بولتا بھی نہیں ہے. اب اللہ کی بڑائی بولو گا تو آتا نہیں گا تو سنیا نہیں گا، کا مطلب آتا نہیں گا تو سنیا نہیں. بولیں گے اللہ کی بڑائی انشاءاللہ. خالق کا تذکرہ دلوں میں نور پیدا کرتا ہے اور مخلوق کا تذکرہ دلوں میں اندھیرا پیدا کرتا ہے. خالق کا تذکرہ دلوں میں نور پیدا کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بولتے سب دل میں اجالا آ جاتا ہے. آخرت کا تذکرہ دلوں میں شفا پیدا کرتا ہے، دنیا کا تذکرہ دلوں میں بیماری پیدا کرتا ہے. فی قلوبہم مرض، قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. بول بول کو دنیا کی محبت جم گئی ہے. تو دوسرا کام نبی یہ کرتے تھے، وہ آخرت کو کھولتے تھے. آخرت کو کھولتے تھے. the real life. ایسی زندگی جس میں مزہ ہے. یہ زندگی میں کیا مزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ، اس کے بعد پاس ہو گئے، فرسٹ کلاس فرسٹ رینک آ گئے، مزہ کر رہا ہے. 4 دن کے بعد یہ جاب ملتی کہ نہیں، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. SLC بہت اچھا کرے آپ، تو PUC کا ٹینشن شروع. PUC بہت اچھا کرے آپ، نیٹ کا، IIT JEE ٹینشن جاب مل گیا آ کر بولے تب پروموشن کا ٹینشن. ہائر اینڈ فائر کی پالیسی ہے بھئی کہاں آلہ کتے نکو پر بولا جاتا ہے. نبی خوف نہیں مادر چلے جاؤ کیا کہتے ہیں. یہاں ہر خوشی کے پیچھے کیا ہے؟ غم ہے. ہر خوشی کے پیچھے غم ہے، ہر خوشی کے پیچھے پریشانی ہے. This is life. جوانی کے بعد بڑھاپا، خوشی کے بعد غم، صحت کے بعد میں ڈاکٹر صاحب جی میں بیماری سے نہیں ہوتا. بڈھے تو ہوتے ہی بڈھے نہیں ہوتے. کئی ڈاکٹرز ہمارے بڑے قریبی دوست ہمارے، اللہ غریب رحمت کر، کووڈ میں اللہ کو پیارے ہو گئے. کووڈ میں مریضوں کو بیماری سے بچاتے خود بیمار ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے. تو بیماری کے بعد اور صحت کے بعد کیا ہے؟ تو بیماری ہو. سب سے بڑی بیماری تو بڑھاپا ہے. سب سے بڑی بیماری تو بڑھاپا ہے. وہ کسی کو اور زندگی کے بعد موت ہے. لیکن جنت ایسی جگہ ہے، آخرت ایسی جگہ ہے، خوشی کے بعد کوئی غم نہیں. خوشی کے بعد کوئی غم نہیں. الا قیلا سلاما سلاما. قرآن کہتا ہے الا قیلا سلاما سلاما. Only glad tidings will be given. Kette salat, kette glad tidings. Every moment 70,000 glad tidings. Every moment 70,000 فرشتے آ کر 70,000 خوشی کی خبریں سنائیں. یہاں ٹینشن ہے. کلینک میں بیٹھی پیشنٹ دیکھ لگو بیوی کا فون ہے. 11:30 بجے صبح کو کبھی کرتے نہیں نا کبھی کری اسے پھسل کو گر گئے کی گیس کا سلنڈر پھٹ گیا کی چور گھس گیا کی کیا ہوتا ہے. ٹینشن ابھی خبر آئی نہیں، فون آیا سو ڈگو 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 کہتا ہے کیا unexpected call has come. Whether it brings good news or it brings bad news, we don't know. اللہم انی اسألک فجاعت الخیر وعوذ بک من فجاعت الشر. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ فجاعت الخیر، اے اللہ مجھے unexpected خیر عطا فرما، اور میں پناہ مانگتا ہوں unexpected شر سے. unexpected خیر عطا فرما اور unexpected شر سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی. یہاں ٹینشن خالی ٹینشن. ہمارے فاروق صاحب حضرت بولتے ہیں بنگلور میں 290 بیماریاں آ گئی. بنگلور میں کام پوری دنیا میں آ گئی.
क्या मैं बिझी म्हणजे टेंशन, मैं बिझी म्हणजे छोटा बच्चा भी बिजी और टेंशन। क्लास को गया तो क्लास वर्क, होम को आया तो होमवर्क, छोटा बच्चा बिजी। और ये टेस्ट वो टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, उसे भी टेंशन। और तुम ना नहीं है टेंशन, बिजी टेंशन, बिजी टेंशन। और कोर्स हो गए के बाद फिर बिजी व्हाट, बिजी इन व्हाट, बिजी इन सर्चिंग द जॉब। और टेंशन किसका, मिलता कि नहीं की, मिला तो बाकी पता कि नहीं। पूरी जिंदगी है, ये जिंदगी के साथी हैं, बिजी है टेंशन। क्या तो भी करना तो इसके साथ ही करना। तो नबी आकर खोलते थे आखिरत को, ये रियल लाइफ। खुशी आ गई तो फिर कोई परेशानी नहीं, ऐसा मजा जो रोज बढ़ेगा। एक फल खाएगा, एवरी बाइट विल हैव 40 टेस्ट्स, एवरी बाइट विल हैव, कैसा नहीं यहां का टेस्ट टंग के एंटीरियर 2/3, फ्रंट 2/3 में टेस्ट बड्स होते हैं, पोस्टीरियर पीछे के 1/3 में टेस्ट बड्स नहीं होते। यहाँ ईसोफेगस में भी टेस्ट बड्स नहीं, यहाँ सब टेस्ट बड्स नहीं। वो मजा कहां था, सब यहाँ लेते पीछे, अंदर चलेगा तो यहाँ भी टेस्ट बड्स रखता था, कितना अच्छा ना जी। यहाँ स्टमक के लेयर में टेस्ट बड्स रखता था, अभी तक सुबह का नाश्ता मजा उठाता। वहां लार्ज इंटेस्टाइन में भी रखता था, सुबह को जाकर बैठती थी, क्या मजे का मतलब क्या नहीं ना टेस्ट बड। वहां जन्नत में क्या क्या टेस्ट बटा रखी उन्हें जानता है। अंगिया में भी टेस्ट बट, जुबान में भी टेस्ट, मजा ही मजा, मजा ही मजा, ऐश ही ऐश, लग्जरी ही लग्जरी, खुशी ही खुशी, जन्नत को खोलते थे। ये होता था नबी का काम। और ये असल इल्म है। ये क्या है, ये असल इल्म, कुरान का इल्म असल इल्म है। तो वो बेचारे खेड़े वाले अमीर साहब जाको प्रोफेसर साहब को यूजलेस पूरा सुने, ठीक है जाए आ जाओ घर जाते जाते बोले, कहते हैं सबसे बड़ा जाहिल वो है जो अपने रब को न पहचाने। मामूली खेड़े वाले अमीर सब क्या बोले, सबसे बड़ा जाहिल वो है जो अपने रब को न पहचाने। तो सारी तबलीग की मेहनत का खुलासा, सारी मेहनतों का खुलासा, हम अपने रब को पहचान लें और फिर उसके रब की बड़ाई बोलें, सुने उसकी बोलें, आखिरत को खोलें। ये होता था नबियों का काम, ये होता था नबियों का काम। और जितनी नियामतें अल्लाह ने हमें दी हैं, इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए दी। जुबान है, जुबान, यू कैन टॉक, अपनी जरूरत के लिए बात कर सकते हैं। भाई जयनगर जाना कौन सा रास्ता, तो जुबान इस्तेमाल कर लो, ये जरूरत पूरी हो गई। अल्लाह की बड़ाई पूरी करे तो मकसद पूरा हो। अगर जुबान अल्लाह की बड़ाई नहीं बोली, सिर्फ जरूरत पूरा कर रही है, मकसद पूरा नहीं कर रही है। आंखें रास्ता देखो, देख कर चलो, गिरजाओं को। और अमीर साहब बोले हुजूर की हालत ऐसी हो गई, नजर उठा कर चले तो ईमान खतरे में, झुका कर चले तो जान खतरे में। कौन आपको मारता गोली से? तो नजर की हिफाजत करते हुए चलो, रास्ता देख कर चलो, तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई। लेकिन इस नजर से अल्लाह की नियामतों को देखकर, अल्लाह की मखलूक को देखकर अल्लाह की कुदरत को पहचानो, तो ये आंखों का मकसद पूरा। कान से सुने, You acquire knowledge by listening, learning कब होता है आदमी का? सुनो तो जरूरतें पूरी हो गई, लर्न करके आपने। अगर आपने अल्लाह की बड़ाई इस कान से सुनी तो मकसद पूरा हुआ। और खुदा ना खास्ता इस कान को गलत चीजों के सुनने में अगर इस्तेमाल किया तो ये कान अपने मकसद से हटी, अपने मकसद से। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिम्मेदारियों का काम है।
پورا کریں گے؟ اور ذمہ دار لوگوں کو سب پسند کرنا ہے، اور غیر ذمہ دار کو کوئی پسند نہیں کرنا. ذمہ دار کو سب، ریسپانسبل سٹیزنز، ریسپانسبل چائلڈ اور ریسپانسبل اسٹوڈنٹ سب پسند کرتے ہیں. irresponsible پیپل کو کوئی نہیں پسند کرتا. باپ کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا ذرا irresponsible لیکن چھوٹا بیٹا بہت ریسپانسبل. باپ کا انتقال ہو گیا، انہیں بڑا پھرلے کو، کھالے کو، چرلے کو، کبھی شیخاں، کبھی کیا، کبھی یہ ہوٹل، کبھی وہ ہوٹل، آشنے روشنے پھرلے کو. نہ ماں کی بیماری کا خیال ہے، نہ بہن کی شادی کا خیال ہے، نہ باپ کے قرضوں کا خیال ہے. کیا صبح اٹھتا ہے، شام کو سوتا ہے. چھوٹا ہے لیکن ذمہ دار بچہ ہے، اسے ماں کی صحت کی بھی فکر ہے اور بہن کی شادی کی بھی فکر ہے، اور پھر باپ نے جو قرضہ چھوڑا اس کی ادا کرنے کی بھی فکر ہے، اور بڑے بھائی کی بھی فکر. چھوٹا ہے لیکن بڑے بھائی کی بھی فکر کرتا ہے. بولو ماں کی نظر اس چھوٹے کے اوپر کیسی رہتی ہے؟ انہیں بڑا آیا تو ماہر کھالے سوجا رہ کرتی ہے، کھالے کو سوجا رہ کرتی ہے. انہیں چھوٹا آیا تو ادھر کو جا کو گرم کر کو لاگو دیتی ہے. میرا کمانے والا بیٹا جی نے میرا کمانے والا. ریسپانسبل بچوں کو ماں باپ پسند کرتے ہیں، ریسپانسبل سٹیزنز کو حکومتیں پسند کرتی ہیں. اللہ کرے ہم اللہ کے ریسپانسبل بندے ہو جائیں. اپنی ریسپانسبلٹیز کو سمجھنا، اپنی ریسپانسبلٹیز کو سمجھنا کہ میں ذمہ دار ہوں. سب سے پہلی ریسپانسبلٹی، 3 ذمہ داریاں. سب سے پہلی ریسپانسبلٹی اپنے دین کو سیکھنا. بولو سیکھیں گے انشاءاللہ. دین میں ایمان کو سیکھنا، ایمان بالغیب کو سیکھنا. ایمان جتنا غیب کا یقین ہوگا اتنا دین میں پختہ ہوگا، جتنا غیب کے معاملے میں شک میں ہوگا اتنا دین میں کچا ہوگا. دین ایمان کا ڈیفینیشن ہی کیا ہے؟ ایمان کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، بلیونگ ان دا انسین. دین کو سیکھنا، اور دین میں دین کا روٹ کیا ہے؟ روٹ کیا ہے؟ ایمان. ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے دعوت کی زمین ہو، دعوت کی زمین ہو، ایمان کا جڑ ہو، ایمان کا جڑ ہو، عبادتوں کا تنا ہو، سٹیم عبادتوں کا ہو، معاشرت کی ڈھالیاں ہوں. معاشرت کا تو your interaction with human beings، اسے کہتے ہیں معاشرہ. Your interaction with your parents, your interaction with your teachers, interaction with your colleagues, interaction with your juniors, interaction with your seniors, interaction with your co-travelers. وابن السبیل، قرآن کہتا ہے وابن السبیل، your co-travelers کا تمہارے اوپر حق ہے. ٹرین میں جا رہی ہیں، کوئی بھی بمن بیٹا اس کے سامنے ڈبہ کھولے، مغل اعظم رہ گیا. حق ہے، اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا. جن چیزوں سے وہ کراہت کرتا ہے ان چیزوں سے اسے پریشان نہیں کر سکتے، اس کا حق ہے. وابن السبیل اور کو ٹریولر کا ریسپانسبلٹی ہے. یہ معاشرہ، زمین ہو دعوت کی اور جڑ ہو ایمان کا اور تنا ہو عبادتوں کا اور ڈالیاں ہو معاشرت کی اور پھول ہو معاملات کے. معاملات کہتے ہیں your dealings، financial dealings. چوبا یہاں اچھے پھسل جاتے ہیں. یہاں قرض حسنہ کہتے ہیں، قرآن میں ہے قرض حسنہ، اچھا قرض. ہمارا موٹا مسلمان کیا سمجھ گا؟ تو قرض لے لینا، پوچھے تو ہنستا رہو. اس کی ٹوپی اس کے سر پر، اس کی ٹوپی اس کے سر پر.
सैलरी 8 घंटे की, जॉब 5 घंटे का, दे दो पैसा। सैलरी 8 घंटे की और जॉब 5 घंटे का। इसे दंडी मारना बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं सब? इसे दंडी मार। 800 रुपए, 800 रुपए देखो, 1 किलो पूछे, उन्हें 500 रुपए का दिया तो छोड़ा उसने। वो दंडी तो समझ में आ गया, लेकिन ये दंडी हमारा माना इब्राहिम कुरान में वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू, कुरान में आयत है इसमें जिसमें दंडी मारने वालों के दावत सलाह ने कहा, अल्लाह ने कहा कुरान में कि ये इनके लिए बड़ी खराबी है, इनके लिए बड़ी खराबी है। तो हमारे माँ इब्राहिम साहब ने ये दंडी की तशरीह बड़ी अच्छी, लेने में पूरा देने में अधूरा, लेने में पूरा देने में। तो जमीन हो दावत की, जड़ हो ईमान का और डालियां हो, तना हो इबादत का, डालियां हो माशरत के, फूल हो मामिलात के। फूल कैसे कहना, फल हो अखलाक का, फल हो अखलाक का। दरख्त लगा रही उसके को कल के रास्ते साया भी देता है, लेकिन पत्ते भी देता है, वो पत्ते से ऑक्सीजन भी निकलता है, वो सब बात के बात, लेकिन मेन फल हो अखलाक का। फिर फरमाया उसमें रस हो इखलास का। अखलाक तो बहुत अच्छे ही, लेकिन अल्लाह के वास्ते नहीं। वो कमर्शियल स्ट्रीट में कब तक कपड़े खरीदने गए तो क्या अखलाक से बिहेव करती मालूम, सेल्समैन, सर यू लाइक दैट टी सर, क्या माशाअल्लाह। लेकिन क्या उस अखलाक का मतलब, उस अखलाक का मतलब तेरे जेब का मेरे हाथ में आ जाना। इस अखलाक बोलनी, ये अखलाक तिजारत है। अखलाक नबूवत क्या है? जो जुल्म करे उसे माफ करो, जो जुल्म करे उसे माफ करो, जो अता से महरूम रखे उसे अता करो, जो अता से महरूम रखे उसे अता, और जो टूटे उससे जुड़ो। स्माइल एट अ पर्सन हु फ्राउन्स एट यू, स्माइल एट अ पर्सन हु फ्राउन्स एट यू। मुझे देखो मुस्कुराए तो मैं क्या करना, मुस्कुराना। इट इज बट नेचुरल। देखो मुस्कुराए क्या हुआ, इट इज बट नेचुरल। कोई भी देखो मुस्कुराया तो मैं भी उसे देखो मुस्कुराना, इट इज बट नेचुरल। उसे अच्छे अखलाक वाला नहीं बोलते, अच्छे अखलाक वाला उसे कहते हैं जो देखकर हमको गुस्सा करे, उसे देखकर अल्लाह के लिए आप मुस्कुराओ। तो फल हो अखलाक का, रस हो इखलास का। फिर वहां आगे 2-3 बातें और बोलते थे, उसे रोज दो पानी तालीम का। वो झाड़ू को रोज डालो पानी तालीम का, मामूली नहीं तालीम है। जमातों में निकलकर तालीम के हल्के, मस्जिद की तालीम, घर की तालीम, ये खालिस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। इसके अंदर बहुत नूर है, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कलाम में दिलों को पलटने की अल्लाह ने तासीर रखी है। तो उसे रोज दो पानी तालीम का, और उसमें डालो खाद कुर्बानी की। फर्टिलाइजर क्या डालना सर? कुर्बानी, कुर्बानी। नफ्स जल्दी कुर्बानी को तैयार नहीं होता। Every time you defeat a temptation, you get one step closer to Allah. Every time you defeat a temptation, you get one step closer to कैसे कैसे temptation अंदर temptation, बाहर distraction। 14-15 साल के बाद वो अंदर हार्मोनल जो चेंजेस आती नहीं, 20-22 साल तक तूफान चलते रहते हैं अंदर। टीन एज, क्या क्या तूफान। एक नौजवान आपको बोला कि परोसो हजरत, तुम्हें क्या मालूम हमारे अंदर तूफान उठती क्या। कैसे कैसे कंट्रोल। ये बैठना मामूली बात नहीं है,
اللہ کے راستے میں اپنے بستر کو اپنے کندھے پر اٹھا کر چلنا معمولی بات نہیں ہے. یہ مسجدوں میں جا کر سونا معمولی بات نہیں ہے. اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھانا اور دوسروں کو کھلانا اور گشت کرنا، لوگوں کے دروازوں پر جانا، نہیں سننے والے کو جا کر سمجھانا، سننے والے کو سب سمجھاتی، نہیں سننے والے کو سمجھانا، وہ اصل دعوت ہے. اب میں جو کروں نا وہ دعوت نہیں. دعوت تم سب شوق سے سن رہی کر کو میں بھی جوش سے بولوں. گشت میں جاؤ، گشت میں جا کو السلام علیکم وعلیکم السلام بولو تو یاد ہے تو سب مل جاتے ہیں. یاد ہے تو سب کیا ہے سب ہو جاتے. اس پر اس وقت جو دل پر گزرتا ہے اور جونیئر کو بولنا ہو بھی ہو اب جونیئر نہیں آ رہے کا تو آ جانا ہوتا ہے. ایسا زبردستی سے چلتا ہے تبلیغ کا کام. اللہ کے نبی کیسے سینئر، ابو جہل کیسا جونیئر، اور ابو جہل کا بیٹا کتنا جونیئر. ابو جہل تو آیا نہیں، ان کے بیٹے کو اللہ نے زبردستی ایمان میں داخل کیا. جب وہ بیٹے آنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا نہیں، اس کے سامنے اس کے عدی بن حاتم بہت عیسائیت کا علم تھا. And he was a very charitable person, extremely charitable person. جب وہ آئے ایمان لانے کے لیے تو اللہ کے نبی اٹھ کر اپنا چادر ان کے لیے بچھا دیا. یہ نہیں کہا کہ میں سینئر ہوں. قربانی، جتنی قربانی اتنی مہربانی. Any relationship is directly proportional to the amount of sacrifice we give for that relationship. The strength of any relationship is directly proportional to the amount of sacrifice we give for that relationship. If we want our relationship with Allah to be extremely strong, we have to give a lot of sacrifices for that relationship. اب ہائے بھائی کا ریلیشنشپ اللہ سے کیسا؟ ہائے بھائی وہ اپارٹمنٹ ہم رہتی تھی، ہائے کہتا اندر چلے آتا، ہائے چل اس ریلیشنشپ. اب اللہ سے ہمارے اللہ علیکم السلام گھومری کی بولا ایسا اٹھا کر دیکھ کے کہتے ہیں نماز قبول ہوئی کہ نہیں کا میسج آیا نہیں. دنیا میں سب سے آخر میں یہ امت آئی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی. اگر نماز کو لاسٹ میں آتا ہے پہلے باپ کو جاتا ہے. اس لیے فرمایا نماز افضل جہاد ہے. The best form of jihad, the best form of struggle کیا ہے؟ نماز ہے. وقت پر نماز پڑھنا، نیند کو قربان کرنا، کام کو آگے پیچھے کرنا، یہ افضل جہاد کرنا. تو جتنی قربانی دیں گے اتنا ہمارا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہوگا. جتنا ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا بولے تو سنتا ہے، اتنا بولے تو بہت کلوز جی خالی ایک فون کرا تمہارا کام کرا بولتے نہیں. چپکے ہوگا کلوز انہیں، چپکے نہیں ہوا کلوز. اس طرح اللہ کو کلوز کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ ہمارے سب کام بنائیں گے. غیروں کے کام کثرت اسباب سے ہوں گے اور ایمان والوں کے کام برکت اسباب سے. غیروں کے کام کثرت اسباب، خود کے چکر میں پڑیں گے. ایمان والے جتنا بھی اویلیبل ہے اس میں اللہ کی مدد اور برکت آ جائے تو کام. تو اس ایمان کو سیکھنا بھی ہے. پہلی ذمہ داری دین کو سیکھنا، اس میں جڑ کیا ہے؟ ایمان کو سیکھنا، اعمال کو سیکھنا، اخلاق کو سیکھنا. دوسری ذمہ داری اس دین پر چل کر دکھانا. اس دین پر چل کر دکھانا، اپنے کالج میں، اپنے آفس میں، وہاں چل کر دکھانا ہے. جیسے پہلے کہتے تھے ایمان والوں کو دعوت عمل کی اور غیروں کو دعوت عمل سے. ایمان والوں کو دعوت عمل کی اور غیروں کو دعوت عمل سے. ایمان والوں کو باتاں کر کو بولنا اور غیروں کو
Actions से समझाना, and actions speak louder than words. तो पावरफुल दावत हो जाएगी। हमारी हया, हमारी अमानतदारी, हमारी सच्चाई, हमारा गफलत के और गंदगी के माहौल में दीन पर चलना और दीन पर जमकर दिखाना एक वे ऑफ लाइफ है और प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ है। प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ है। जो दीन अल्लाह ने हमें दिया है वो प्रैक्टिकल है। हमारे फारूक साहब हजरत परसों भी बता रहे थे कि एक ईसाई उनको मिला वहां वेस्ट इंडीज में, दिल को क्या कि दीन के इस्लाम के ताल्लुक से बात कर रहा था। तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो हजरत बोले कहते हैं इन आवर दीन एंड रिलीजन, in your deen and religion, a person cannot become a religious leader if he gets married. पादरी बनना कहता शादी। And in our religion, if a person has to lead a prayer, it is better that he is married. It is better that he is married. शादी कर लिया तो क्या होगा सो? दीन फितरत है हमारा, नेचुरल, नेचर को रोका नहीं। खाना नहीं, चले जाओ जाको पत्ते चावल बैठ जाओ, सोना नहीं। एक तीन नौजवान जोश में आपको बोले करते मैं खाऊंगा नहीं, रोजे रखूंगा। और एक बोला कहते मैं सोऊंगा ही नहीं, खाली इबादत करूंगा। और एक बोला कहते मैं शादी कर लेता। अल्लाह के नबी को मालूम हो गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं नबी हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, मैं खाता भी हूँ और रोजा भी रखता हूँ, खाता भी और रोजा भी रखता हूँ, और मैं रात को सोता भी हूँ और इबादत भी करता हूँ, और मैंने शादी भी की है, मैंने शादी भी की है, मेरी फैमिली भी है। ये सब मेरी सुन्नतें हैं, ये सब मेरी सुन्नतें हैं। और निकाह में पढ़ती नहीं कि अन्निकाहु मिन सुन्नती, हाँ रिश्ता कहते हैं सर, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत को छोड़कर पीछे कर जाएगा, फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। किसी यतीम को बोले सो जोश में आपको खाते भी नहीं, हमें सोते भी नहीं, हमें शादी भी कर लेते नहीं कहना, उनको बोले सो मैं सब कर लूं, उसके साथ दिन का काम करो, सो तुम्हें भी सब करो उसके साथ दिन का। तो पहली जिम्मेदारी दीन को सीखना, दूसरी जिम्मेदारी इस प्रैक्टिकल दीन को अपने अपने शोबे में ले जाकर के दिखाना, और तीसरी जिम्मेदारी ये दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो जाए उसके लिए मेहनत करना, जद्दोजहद करना, कुर्बानी देना, दुआएं मांगना, फिक्रें करना, अल्लाह चाहे तो सफर करना। सफर करेंगे, ट्रैवलिंग पर जॉब सबको समझ में आ गया, ट्रैवलिंग फॉर एजुकेशन सबको समझ में आ गया, ट्रैवलिंग फॉर ट्रीटमेंट, मेडिकल टूरिज्म सबको समझ में आ गया, ट्रैवलिंग फॉर एंटरटेनमेंट सबको समझ में आ गया, ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस, चाइना जाकर लाखों माल बेचता जी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस सबको समझ, ट्रैवलिंग फॉर इबादत सबको समझ में आ गया। ट्रैवल करे बगैर हज नहीं कर सकता, ट्रैवल करे बगैर उम्रा नहीं कर सकता, ट्रैवलिंग फॉर लर्निंग एंड स्प्रेडिंग दीन का तो वो कांजी है, वो कांजी है। इसलिए पूरा मजमा इरादा करो, इंशाअल्लाह दीन की मेहनत को नख्लो हरकत के रास्ते से सीखेंगे इंशाअल्लाह। कोर्स कंप्लीट करने के बाद 4 महीने पहले लगाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह जॉब में जाएंगे। कौन कौन ऐसा करेंगे? जगत में नहीं उठा रही ना हाथ, कोर्स कंप्लीट करने का इरादा है, अल्लाह सबको कबूल करे। 4 महीने लगाओ, क्या भी नुकसान नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकतें भी देंगे, अल्लाह बेहतरीन जॉब भी देंगे, और इंशाअल्लाह बेहतरीन दिन का काम भी देंगे। अब वो 4 महीने जाना आसान हो जाना अगर को बोले तो एवरी वेकेशन में जाते रहना, एवरी सेमेस्टर के बाद चंद दिन के वेकेशन आते नहीं, तो उस वेकेशन में अल्लाह के रास्ते, और फिर एवरी मंथ जाते रहना, एवरी मंथ 2 दिन, 1 दिन 24 घंटे की जमात, नहीं तो 2 दिन की जमात, 3 दिन छुट्टी मिल गई तो 3 दिन की जमात में
जाते रहे तो फिर वो बड़ी चीजें, छोटी नेकी बड़ी नेकी की ताकत पैदा करती है और छोटा गुनाह बड़े गुनाह की हिम्मत पैदा करता है। करेंगे इंशाअल्लाह अपनी अपनी मस्जिद के साथ। देखो एक है मस्जिद की मेहनत, एक है कॉलेज की मेहनत, एक है मस्जिद की मेहनत, एक है कॉलेज की मेहनत, दोनों एक ही मेहनत है। मकसद क्या जिंदगी में? दीन है। जो मस्जिद के मोहल्ले से बच को चले जाती है ना, कॉलेज में मिल जाती, जो कॉलेज में बच जाती है ना मोहल्ले में मिल जाती है। वो गन्ना घुसाता है, रस निकल के बाद छोड़ा होता है, फिर क्या करता है, यूं फिरा तो फिर घुसाता है। तो मेहनत कर को मोहल्ले से जोड़े, स्टूडेंट्स को मोहल्ले के जुड़े ना भी बस गया तो जरे बच गए थे, कॉलेज में मेहनत कर को कॉलेज के उन्मान पर बुलाओ, इसके लिए है, वरना सब मेहनतें एक ही। और हम सब अपने अपने कॉलेज के जिम्मेदार हैं। अभी हल्के बैठेंगे तो सबसे पहले नाम लिखाओ कौन कौन फर्स्ट ईयर के हॉलीडेज में और फिर सेकंड थर्ड ईयर के हॉलीडेज में कौन जाएंगे। अभी चूंकि इवन सेमेस्टर अभी नहीं है, नेक्स्ट सेमेस्टर इवन सेमेस्टर होगा, तो 4 महीने की तश्कीलें बाद में करेंगे, लेकिन अब वेकेशंस की तश्कीलें कर लें, फिर कॉलेज वाइज बैठ करके, जोन वाइज बैठे, फिर कॉलेज वाइज बैठ करके हमारे कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को दीन में लगाने की क्या तरकीब हो सकती है, कॉलेज में नमाज होती है, हॉस्टल में नमाज होती है, कि तालीम होती है, ताकि वहां भी दीन का माहौल बन सके, इसकी फिक्रें 15 मिनट इंशाल्लाह करना है। करेंगे भाई? अभी हल्के